کرتا ہے۔ تو اس قسم کے تقاضوں سے کہ ہم دسترخوان ہم پہ نازل ہو یا ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ لیں تو پھر مانیں گے، تو ایسے تقاضے کرنے والے تقاضے ہی کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ سورہ رحمان کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کو بن دیکھے اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی محبت، جنت اور معرفت تیار کی ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا پس منظر تھا۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہم پہ دسترخوان نازل کیا جائے، تو اللہ نے کہا دسترخوان نازل کر دیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ رکھا تو پھر ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے کہ جہنم کے اندر کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، اپنے وعدوں کو۔ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو، عہد و پیمان کو، معاہدوں کو پورا کرو۔ یہ پہلا حکم ہے جو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ وعدہ، معاہدہ، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو اللہ کے ہاں قابل مواخذہ ہے، اللہ رب العزت اس کی بات درست کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں، بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ ہمارا وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کی معرفت کے لیے طلب رکھیں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی زمین کے اوپر اس کا نظام قائم کریں، ہم اس کے رسولوں پہ ایمان رکھیں، اس کی کتابوں پہ ایمان رکھیں، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھیں۔ یہ ہمارے وعدے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ان وعدوں کو پورا کریں گے تو اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اس کے لیے اس کے پاس جنت ہے، اس کے پاس معرفت ہے، اس کے پاس محبت ہے۔ تو اس ان وعدوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ نمبر 1۔ نمبر 2 حقوق العباد کے ساتھ، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں، اس کے اندر کاروبار کے اندر جو وعدے ہوتے ہیں، معاملات کے اندر جو ہم آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں، جنگ بندی کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، بارڈر پہ حد بندی کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، نکاح کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، جتنے آپس کے اندر عہد و پیمان ہیں، وعدے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ تو دین اسلام کی تو بنیاد ہی اس پہ ہے کہ آپ اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا حصہ ہم پڑھیں، جو ہم پڑھیں، اسی وقت سے اپنے دل کے اندر یہ نیت ارادہ کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہ بڑی معمولی چیز ہے۔ آج کل تو موبائل فون ہے، ویسے یہ آدھا جھوٹ ہے۔ تو جو کام کسی کا کر نہیں سکتے اس کو بھروسہ نہ دلائیں، وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ آپ اس کو وعدہ دیں کہ تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ عین وقت کے اوپر آپ کہیں کہ نہیں ہوا اور آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ اس کو جھوٹا وعدہ تسلی دینے کی بجائے صاف کہہ دیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تاکہ وہ کہیں اور جائے، کسی اور سے جا کے اپنا کام کروا لے۔ تو یہ اس وقت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کے اندر بالخصوص، کہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ بات کی تھی، ہو گئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، لیکن اس سے اگلے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو وعدوں کی پاسداری اس سورت کا پہلا حکم ہے۔ 18ویں پارے میں پہلی سورت ہے المومنون، اس کے اندر اللہ رب العزت نے قد افلح المومنون،
کامیاب مومن بندوں کی 10 خوبیاں بیان کی ہیں۔ ان 10 خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانتوں کے ساتھ وعدوں کی پاسداری کا تعلق ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا دین ہی نہیں جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا، وہیں یہ بھی کہا کہ جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے لا دین لمن لا امانت لہ، جو امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اس کا بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلا حکم وعدوں کی پاسداری کا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمت، 4 پاؤں والے، الانعام جانور، تمہارے لیے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، چوپائے حلال کیے گئے ہیں، الا مگر ماں جو یتلا پڑھے جائیں علیکم تم پر، سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں۔ اللہ نے چوپایوں کو حلال کیا ہے، تمام جانور جو چلنے والے ہیں، 4 ٹانگوں والے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے حلال قرار دیے ہیں، لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کا